جنگی جنون پیدا کرنے کی خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، ایک تو یہ ہے کہ قوم اس جنون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن فرض کریں کہ اگر جنگی جنون پیدا ہو بھی جاتا تو ایک بات یاد رکھیے ناظرین اکرام، کہ ملک اور قوم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں محوری نقطہ عمران خان ہے، عمران خان کے آس پاس ہی سب کچھ گھومتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کا عنوان تھا عمران خان کا جیل سے اصل پیغام، اور میں نے اس پیغام کی مذمت کی تھی جو عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے باہر آنے کے بعد فیصل چودھری نے پریس کے سامنے دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ قوم جو فارم 47 کی وجہ سے پارا پارا ہو گئی، منتشر ہو گئی، بکھر گئی، لیکن مودی کی ایک للکار نے، مودی کے اس عمل نے پوری قوم کو پھر سے متحد کر دیا ہے۔ ایک تو عقل نہیں مانتی تھی کہ عمران خان یہ بیان دے سکتا ہے، لہذا میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا جو پتہ مجھے چل گیا۔ پیغام یہ ملا کہ قطعی طور پر عمران خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی تصدیق ناظرین کرام آج ہوگی۔ ہوا کیا ہے؟ یہ بظاہر آپ کو یہ ہو سکتا ہے معمولی ایکٹ لگے، لیکن یہ بہت گہرا اور پرمعنی ہے۔ عطا ٹٹر قیامت کی نشانی، وہ ذلت تمیز ہار سے ہمکنار ہونے والا شخص عطا ٹٹر، وہ وزیر اطلاعات، یہ بھی قیامت کی نشانی، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک حدیث نبوی رہ کر مجھے یاد آتی ہے، جیسے جب عطا ٹٹر، خواجہ یونل، رانا ثنا، شہباز شریف اور نواز شریف، اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں عوامی رہنما، حکمران، سیاستدان، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حدیث کے مطابق رذیل اور ذلیل لوگ باعزت قرار پا جائیں گے، حکومتی راہداریاں قبضے میں آ جائیں گی، ذلتوں سے جتھڑے ہوئے انسانوں، نالائکوں، غیر ہنرمندوں، جھوٹے، مکار، فریبی اور قوم کی محبت، احساس اور اللہ کے ڈر سے عاری لوگوں سے جب حکومتی ایوان بھر جائے گا، یعنی حکومتوں پہ ہمیں ایسے لوگ متمکن نظر آئیں گے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، فارم 47 کے ذریعے حکمرانی تک پہنچے لوگ۔ عمران خان نے پیغام دے دیا، جو پیغام پہنچ گیا، جس کے مطابق کوئی ایسا سوال وہ چاہے جتنا بھی سینسٹیو ہو قومی اور ملکی حوالے سے، آپ بیٹھ کر دعا کیجئے اس ملک اور اس قوم کے حق میں، لیکن فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئے لوگوں کے ساتھ، اور اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو انہیں لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ لہٰذا آج جو بریفنگ 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو رہی ہے، جس میں عطا ٹٹر بائک آگے رکھ کے جہالت کی چراغ گاہوں میں چرتا نظر آئے گا، وہاں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ بندہ جو میرے دائیں یا بائیں بیٹھا ہے یہ ہارا ہوا نہیں ہے، یہ اقتدار پہ ناجائز قابض نہیں ہے؟ اور اگر ایسا نہیں کہہ سکتے، جو یقیناً نہیں کہیں گے چونکہ انہیں علم ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو عوام تو آپ سے دور ہوگی، عوام کی نظر میں تو آپ کا وقار کم نہیں ہوگا، ایک بھاری پتھر کی طرح لڑکتے ہوئے زمین دوز ہوگا۔ اپنے آپ پر نہیں، اس ادارے پہ رحم کیجیے۔ آج آپ ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے، جو کل تھے وہ آج نہیں ہے، آپ آج ہیں، آپ آنے والے کل میں نہیں ہوں گے، لیکن اس ادارے کی جڑوں میں آپ زہر اور پارا بھر کے چلے جائیں گے۔ کیا یہ اس قابل ہے عطا ٹٹر؟ کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھے اور پریس کانفرنس کریں؟ کیا اس بی بی کے بارے میں نہیں پتا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو، حافظ صاحب کو، کہ یہ ہاری ہوئی ایک نالائق عورت جو 8 گھنٹے کہیں آنے سے پہلے اپنے منہ پہ لگاتی، جن جہالتوں کا یہ مظاہرہ کر رہی ہے، روز اشتہار پڑھ لے، ہمارے پیسوں سے کروڑوں روپے کے اشتہارات روزانہ کی بنیاد پر۔ ایکچولی یہ رشوت ہے اخبارات، ادھر ادھر اس لیے ولاگ میں نکل جاتا ہوں کہ سامنے نظر آ جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے، ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے جو یہ اپنی تشہیر پہ، اور تشہیر کوئی نہیں ہو رہی، گالیاں کھا رہے ہیں لوگ، اور ساتھ ایک ہارے ہوئے شخص جسے میں کہتا ہوں کہ اس کا شمار رفت گزشت لوگوں میں، زندہ لاش ہے وہ نواز شریف۔ اب اسے کوٹ پہنا کر، گلوبند پہنا کر اب لگا دیے ہیں، مقابلہ کرنے چلے ہیں ڈیجیٹل فوج کا، پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل فوج، ہاں میں کہوں گا ڈیجیٹل فوج، اور یہ امپورٹنٹ، یہ کرائے اور بھاڑے کے ٹٹو وہ مقابلہ کریں گے؟ کہیں سچائی، لگن اور جذبوں کے سامنے بھاڑے کے ٹٹو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی نتیجہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دیں گے، لیکن انہیں کہہ دیا گیا ہے
کہ نواز شریف کی تصویر لگاؤ، پیچھے گانے لگا دو، کوئی مسعود رانے کا گانا، کوئی احمد رشدی کا گانا، کہیں پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب انہوں نے حرکتیں شروع کر رکھی ہے۔ آتا ہوں میں پھر اس طرف کہ عمران خان نے پیغام دے دیا، اس پیغام پہ عمل ہو گیا ہے۔ آج تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بلوایا گیا کہ آئیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک ان نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ ایکچولی انہوں نے کیا بتانا ہے، ان سے زیادہ عوام کو پتا، اتنی باشعور ہے عوام، وہ کسی قسم کا لالی پاپ ان کے منہ میں آپ نہیں دے سکتے، وہ جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس بریفنگ میں پی ٹی آئی نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں اور آفرین کہتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کو، اور صد آفرین کہتا ہوں عمران خان کو۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے ناظرین اکرام، کبھی کبھی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے نظریات کے خلاف، اپنے موقف کے خلاف حالات کے تابع ہو کر ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عمران خان نے وہ رسک بھی لے لیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جنگ ہے، میں اپنے ملک کے لیے دعاگو ہوں، میں اپنی قوم کے لیے دعاگو ہوں، لیکن وہ لوگ جو اس ملک اور اس قوم کی جڑوں میں پانی بھر رہے ہیں، اسے مرگٹ تک لے آئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا علاج تلاش کرنا، یہ تو عجیب ہے، اس کی منطق ہی کوئی، اس کا جواز ہی کوئی۔ بہت درست کیا، ایک دفعہ پھر آفرین عمران خان کو بھی اور پی ٹی آئی کی باہر جو قیادت ہے اسے بھی، کبھی بھی آئندہ بھی کچھ بھی ہو جائے، لگنے دے جنگ، لگنے دے، کوئی نہیں لگتی جنگ ونگ، میں کہہ چکا ہوں، یہ بھی کہہ چکا ہوں۔ اب جانتے ہوں گے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں عوام کس سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح کا موڈ بنا لیتے ہیں، اس طرح کڑ کر چلنا شروع کرتے ہیں، اور عوام بیچارے کل انعام وہ تالیاں بجانی شروع کر دیتے ہیں کہ مودی بڑے غصے میں تھا، اور مودی جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جناب ہم اندر گھس کے، اور تجھے کیا پتا تو گھس کے مرے گا، یہ تو ویسے ہی مرنے کے لیے تیار ہے، یہ پاکستان ویسے تو مرا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی معیشت جو ہے وہ اڑان پاکستان بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے، پاکستان کی 36 سالہ تاریخ میں سب سے کم ترین سطح کو چھو رہی ہے ہماری برآمدات، دیوالیہ ہو چکے ہیں ہم۔ یہ تو پتہ نہیں کوئی کیوں ہم وینٹیلیٹر کیوں فراہم کر دیتا ہے، دیوالیہ ہو چکے، بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے معیشت، تو یہ تو مر بھی جائیں گے۔ میں نے کہہ دیا ہے، میں نے بتایا ہے، میں نے آپ نے کہا، میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ اگر انڈیا جنگ شروع کرے تو یہ خود بن جائیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ درجہ حرارت کہاں تک پہنچے گا، پتھر پگھل جائیں گے۔ میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ یہ بڑے نعرے مار رہے ہیں، انہوں نے انتظام کر رکھا ہے کہ اگر ایٹم چل گئے تو انہوں نے اپنی جانیں کیسے بچانی ہے۔ مرنا تو آپ نے ہے، مرنا تو میں نے، مرنا تو بیچارے فوجیوں نے، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، اور تانبے کے تمغے دے دیں گے بعد میں، اللہ کرے وہ وقت نہ آئے۔ میں کہتا چلا ہوں کچھ بھی نہیں بچے گا اگر جنگ ہوئی، اس لیے مودی جنگ نہیں کرے گا۔ میں نے کل بھی بتایا آپ کو، $4000 کی معیشت ہے، وہ ساری دنیا انڈسٹری لگانے کے لیے اس کے ملک میں آ رہی ہے، آلریڈی دنیا نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہاں۔ میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، 4 ویڈیو جو اسی پہ میں نے کی، تیسری ویڈیو بیک والی جو ہے اس میں میں نے کہا تھا، میں نے کہا ممکن نہیں ہے، جن کا یہاں سرمایہ لگا ہوا ہے، یہ گلوبل ولیج ہے، چودھری اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، باقی کبیروں کو کیا کر رہے ہو تو کیا ہوگا۔ ہاں مودی پر بہت برا اثر پڑے گا کہ بابا کدھر گیا، اور یہاں کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا، نہ سب لوگوں کو پتا ہے، شعور بہت بلند ہو چکا ہے۔ یہ میں ہی نہیں بتا رہا ہوں، سب بتا رہے ہیں کہ بھارت کے لیے جنگ کا آغاز کرنا کوئی ماما جی کا کوئی بیاہ نہیں ہے، نہیں، اگر مجھے علم ہے تو مودی صاحب کو بھی علم ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے، 14 سال کا بچہ بھی جو بم بن کے ٹکرا جاتا ہے، 80 سال کا بڈھا جو ہے وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر جاتا ہے، وہ اسے پتا ہے فوج میں بھی ایسے موجود، اور اسے پتا ہے، اگر مجھے پتا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے پیرامیٹرز ہے، جس وقت ادھر سے کوئی آیا وہ گیا، 17 شہر اس کے تانبے اور کانسی کے دور میں چلا جائے گا۔ انڈیا جانا چاہے گا، وہ سیکورٹی کونسل کا باقاعدہ رکن بننے جا رہا ہے، وہ اقوام متحدہ کی، پوری دنیا میں اس کے پاسپورٹ کا ایک احترام ہے، پورا عالم اسلام عزت کرتا ہے ان کے فلیگ کی، ان کے پاسپورٹ کی، انہیں تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، تو اپنے نہیں پوچھتے، لہٰذا یہ جنگ ونگ کوئی نہیں ہوتا، تسلی رکھیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب جنگ رک گئی تو یہ سہیل وڑیچ لکھنا، دیکھو جی بڑا کمال کی ہے جی، کیا ہماری فوجی قیادت نے سٹینڈ لیا ہے، اور یہ منہ سلوا بھی لیتے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دھول بیٹھ جائے گی اور عمران خان کا مسئلہ پس منظر میں چلا جائے گا، نہیں ابھرے گا۔ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے ہی عمران خان، اس کی بقا اور اس کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے عمران خان۔ اچھا ناظرین کرام، ابھی میں نے دیکھا ٹی وی پہ کہ ایک سکہ بند قومی لٹیرا، سکہ بند قومی لٹیرا، ضمیر کی مکمل سچائی کے ساتھ بغیر کسی عداوت کے، حقائق کی بنیاد پر نواز شریف اور اربوں کی ٹیٹیز لگا کے گرفتاری کے قریب پہنچا ہوا شہباز شریف جو وزیر اعظم، بٹھا دیا لا کر ہمارے سروں پہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے،
جاتی عمرہ میں، اور ساتھ اسحاق ڈار۔ وہ کون ہے جانتے آپ؟ میں نے بتایا ہوا آپ، اسحاق ڈار ماہر ہے اس شریف خاندان کی ساری دولتیں۔ جس وقت انہوں نے پہلا 2 کروڑ روپیہ چھپایا تھا تو اسحاق میدان میں آیا تھا، جی میں کرتا ہوں اسے، مسئلہ آپ فکر نہ کریں۔ وہاں سے شروع ہو کر اس نے کھربوں روپیہ ٹھکانے لگایا ہے شریف فیملی کا۔ جناب اب وہ نائب وزیر اعظم، اب وہ وزیر خارجہ ہے، اور ساتھ ایک ہاری ہوئی دختر نیک اختر ہی میں کہہ سکتے۔ آپ متضاد کر لیجئے، وہ بی بی مریم بیٹھی ہوئی، یہ 4 لوگ بیٹھ کے ملک اور قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں قیامت کی نشانی۔ لاکھ دی لعنت اس عہد پہ جہاں یہ چور، اچکے، لٹیرے، قومی مجرم، غربتوں کی ذلتوں اور دلدلوں سے قوم کی ہڈیوں اور قیمے پر پیر رکھتے ہوئے معاشی بلندیوں کو چھونے والے یہ لوگ، یہ خاندان، اور یہ سوچ رہے ہیں ملک اور قوم کے۔ اب یہ کچھ دیکھ کر اگر فشار خون اوپر نیچے نہ ہو تو کیا، مضبوطی کے باوجود اتنی تلخیاں صحیح ہیں کہ تلخی نہیں لگتی، لیکن یہ کھانے کو دوڑتی۔ 2 چھوٹے چھوٹے موضوع اور بھی چھیڑ لو، حالانکہ یہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، میں نے کہا چھوڑو یار کیا کرنا ہے، یہ ایک 3rd ریٹ آدمی پہ کیا اپنی زبان پہ نام لاؤں گا۔ وہ میرے شہر کا ہے، 60 70 80 90 ہزار ووٹ پہ ہارا ہوا ایک گھریلو خاتون سے، خواجہ یورینل اور خواجہ سے۔ اچھا، آج شہباز شریف نے کہا ہے صفائی پیش کرتے کہ یہ پاکستان نے تو ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ یار انہیں شرم نہیں آتی؟ 4 دن پہلے اسی خواجہ یورینل نے وہ بھی انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں ہم پچھلے 45 سال سے، یعنی یہ اقرار کیا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ اس نے کہا جی یورپ اور امریکہ کے لیے، صرف یورپ اور امریکہ کے لیے نہیں، یہ بھی کہنا تھا کشمیر کے لیے۔ سچ بولو نا پھر، تاکہ قصہ تمام ہو۔ تو میں حیران ہوں کہ اتنا نالائق شخص اگر کسی اور ملک کا وزیر دفاع یہ کہتا کہ جناب ہم اسلحہ دیتے ہیں، ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ہم دہشت گردوں کو پالتے ہیں، ہم دہشت گردی کو پروان چڑھاتے ہیں، ہم نے دہشت گردی کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں، یہی مفہوم بنتا ہے جو اس نے کہا۔ تو کسی اور ملک میں ہوتا تو ابھی فارغ کر دیا ہوتا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ عدلیہ کی طرف دیکھے تو ساری کی ساری ذلت سپریم کورٹ کے اندر۔ جب میں ساری کی ساری کہتا ہوں تو کوئی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام بات یاد رکھیے، اچھائی برائی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور برائی بھی قائم نہیں رہ سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس میں اچھائی کی آمیزش نہ ہو، بھلے آٹے میں نمک برابر ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی کوئی 2-2.5 ججز ہیں جن کی وجہ سے یہ عمارت قائم ہے، نہیں تو اتنا حصہ ہی زمین میں چلا جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس بلڈنگ کے اندر، سارے کا سارا گند، سارے کے سارے رذیل اور ذلیل لوگ اکٹھے کر کے، مت سمجھیے یہ ججز ہیں۔ اور ناظرین کرام میں انتہائی ٹھنڈے مزاج سے کہتا ہوں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ، اتنے بڑے وارداتی ہیں یہ، اور اتنے اندر سے چھوٹے ہیں یہ۔ اب کیا کہوں، یہ اپنی اس نوکری کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے، وہ حد بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو حد بہت اس کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ یہ وہ لوگ برباد کر کے رکھ دیا ہے نظام عدل و انصاف کو بھی۔ تو جدھر دیکھتے ہیں ایک ویرانی، ایک بربادی ہے۔ میں سوچتا ہوں، قرآن کریم کا طالب علم ہوں، مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک ہی خرابی تھی نا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ایک خرابی پہ برباد۔ لوط کی قوم ایک جرم کی وجہ سے برباد۔ اسی طرح کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی برائی ایسی تصور میں بھی اب تلاش کرے تو نہیں ملتی جو ساری کی ساری اس قوم کے اندر نقطہ عروج تک نہ پہنچی۔ تباہی، بربادی اداروں سے شروع ہوئی ہے، انجام دیکھیے۔ پھر میں کہتا ہوں، یہی گفتگو کرتے کرتے اس وقت بھی بغیر سوچے سمجھے دھیان گیا ہے عمران خان کی طرف۔ یہ جو میں عمران خان میں نہیں کبھی کسی کو کسی کھاتے میں لکھتا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں۔ ایک امید ہے کہ یار شاید کوئی پاکستان کی بہتری اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی منظور ہے وہاں، کہ یہ شخص سچا، ضدی، سادہ، ملنگ، درویش، تصنع بناور سے دور، اعتماد سے بھرا ہوا، وجیح، گفتگو میں کمال، آنکھیں دیکھو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس کے اندر کیا کرشمہ ہے، کیا کشش ہے کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے مجھ جیسے۔ تو یہ کمال شخص میرے لیے ایک اشارہ ہے کہ اس پاکستان کی بہتری کے امکانات کوئی ہیں۔ میں نے کل بھی کہا کہ پنجابی کہتے ہیں کسی کبے نو لت ماری تو لک سیدھا ہو گیا، اور یہ اسے پکڑ کر حفاظت میں اللہ نے بھیجا ہوا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے سیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرائے نیساں ہے زندہ نے صدف سے ارجمن، مشک اسفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافائے آہو میں بند، اور ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں فطرت مگر کم ہے وہ طائر کہ ہیں داموں قفس سے بہرہ مند۔ یہ اس کی بہرہ مندی کا پروسیس چل رہا ہے، قدرت اسے سکھا رہی ہے، اسے بنا رہی ہے، اسے سنوار رہی ہے کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ اسی امید پر میں آج کے ولاگ کا اہتمام کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔